पिछले दिनों हेड हायर एजुकेशन एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट के तहत एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बिलखसूस छोटे प्रोफेशनल अदारों इंस्टीट्यूशंस और बिलामूम बड़े और नामवर अदारों के हवाले से चंद उठाए गए सवालात के जवाबात सामने रखे गए। ये जवाबात सामने रखने वालों में साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा फाइनेंस के लोग थे। यूँ ये 5 मुख्तलिफ शोबों, 5 मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स और माहरीन की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम हुआ। अलावा बरी इसमें एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे जिनका ताल्लुक हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और हेल्थ से रहा। जो उसमें लुब्बे लबाब था वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये एक डिबेट है। मेरी बातें या जो उस वक़्त सामने कंक्लूजन आई इस प्रोग्राम में जो HEAD की जानिब से हुआ, उसमें मैं भी मुकर्रीन में बहसियत नईम मसूद एक मुकर्रर था। मैं जर्नलिज़म में या आप बिलखसूस कालम नवीसी में समझें तो शायद हायर एजुकेशन को डिस्कस करने वाला नए वक्त कालम उठा के देखें या मेरे जंग कालम उठा के देखें। अगर डॉक्टर अताउर रहमान बानी चेयरमैन HEC ने इतना लिखा हो या हूद भाई ने लिखा हो तो वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन उनके बाद अगर ज़ेरी सतह से लेके बलाई सतह तक अगर एक यूनिवर्सिटी से लेके HEC, बीच में PHEC पंजाब हायर एजुकेशन और सिंध हायर एजुकेशन को भी डाल लें तो वो शायद खाकसार ही नहीं लिखा हो। देखें, कंक्लूजन अर्ज करता हूँ। पहली बात ये है कि सो कॉल्ड लेक्चरर, सो कॉल्ड टीचर, सो कॉल्ड उस्तानी, सो कॉल्ड प्रोफेसर जो हैं वो एक आम इंस्टीट्यूशन जिसमें 50 से लेके 500 स्टूडेंट्स हों, या वो एक यूनिवर्सिटी जिसमें 1000 से लेके 50,000 स्टूडेंट्स हों, उन्हें ये लोग नहीं चलाते, उन्हें लीडरशिप चलाती है। नीदर उस्तानी नार प्रोफेसर। मैं ये अर्ज कर दूं कि लीडरशिप आती इन्हीं लोगों से है, असातिज़ा कराम ही से लीडरशिप आती है। लेकिन लीडरशिप वो होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझती है, जो फाइनेंस को समझती है, जो रिसर्च को समझती है और जो एकेडेमिया को समझती है और जो तरीक़ा तदरीस को समझती है और जो सलीका तहकीक को समझती है। इन बातों को एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि मैंने लीडरशिप को किस तरह ब्रीफ किया। अब बात यह है कि अगर कोई लीडरशिप यानी कोई अदारे का डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर ये कहे कि फ़लाँ बंदा ठीक नहीं है तो उसमें अपने आप के अंदर देखना चाहिए। रोज़ स्टूडेंट्स के इशू हों तो उसे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर पे नहीं अपने आप पे लेना होगा। यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का डूबना या तैरना ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। अब फ़र्ज़ करते हैं अगर आप समझें कि आपके यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके क्रिटिसाइज़ करते हैं, तारीफ़ नहीं करते। देखिए, सवाल ज़रूर उठाना चाहिए, उसमें तारीफ़ भी होनी चाहिए और उसमें तनकीद भी होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि तनकीदी पहलू ज़्यादा हैं तो लीडरशिप का कसूर है, उसका डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर या इंतज़ामो इंसराम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ऐसे बंदे को आप अदारे का हेड कैसे मान सकते हैं या कैसे लगा सकते हैं, उसे खुद सोचना होगा। इस सूरत में उसे एक कमेटी बनानी होगी। और दूसरी एक अहम बात जो सामने आई इन कंक्लूजन में वो ये थी कि जो झूठ बोलता है, जो ब्लफ करता है, वो 4 रोज़ का तो लीडर हो सकता है, इन द लॉन्ग रन वो नहीं चल सकता। और सब जानते हैं कि शॉर्टकट हमेशा नाहमवार होते हैं। शॉर्टकट पे फैसले करने वाला या एडहॉकिज्म पे चलने वाला कभी लीडर नहीं होता। जिस अदारे की फ़ीसें नहीं आती, ये भी ज़रा सिर्फ फाइनेंस का नहीं है, अदारे के हेड का कसूर जाना गया। अब छोटी छोटी बातें हैं। सपोज़ हम कहते हैं जी वाशरूम की बच्चों की कंप्लेंट है, हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट की कंप्लेंट है। इसमें अगर
لیڈرشپ نے اپنے اساتذہ کو یا کمیٹی ممبرز کو انہیں بتایا کہ بچوں سے سچ بولیں اور بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم اتنے پیسوں میں اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے گلی محلے میں اور بہت سارے شہروں میں بننے والے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے جب بات ہوئی، جنہیں افیلیٹڈ ادارے کہتے ہیں، جس میں ایم اے ہیں یا الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں یا کامرس کیا، تو اسے یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا لک ہے، مہنگے اداروں کی نسبت یہ سستے ادارے ہیں، اپروچیبل ہیں، شہروں میں ہیں، بڑے شہروں میں نہیں جایا جاتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سٹوڈنٹس عام طور پہ بلف کرتے ہیں، جو انہیں گھر میں فیسیلیٹیز ہوتی ہیں انہیں وہ زیادہ بتاتے ہیں۔ بڑی محبت اور بڑے احترام کے ساتھ لیڈرشپ کو سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب کہیں کولر کا معاملہ ہے تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کا معاملہ ہے، اس میں بورڈ آف گورنر، سنڈیکیٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس میں نہ ہی کوئی سینٹ کا معاملہ ہے، نہ چھوٹے ادارے میں کوئی مالکان کا معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے جو لیڈرشپ مہیا کی ہے اس لیڈرشپ میں ناکامی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جن اداروں میں واش رومز کے مسائل ہوتے ہیں، دیکھیں 10 برے واش روم کی بجائے 2 اچھے واش روم بنائے جائیں اور وہاں پہ آپ ایسڈ وغیرہ جو بیسک چیزیں ہیں، سرف، صابن، یہ سارا کچھ دیں، پھر بھی سٹوڈنٹس اگر اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ میں اس وقت بطور خاص چھوٹے لیول کے ادارے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر 100 سے 1000 سٹوڈنٹ تک ہوتے ہیں، تو پھر پہلی بات تو یہ ہے اسے شفٹوں میں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں عرض کر دوں، شروع میں میں نے جو کہا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیکن کلاس میں جب ٹیچر جاتا ہے، لیڈرشپ نے ادارہ چلانا ہے، کلاس کو ٹیکنوکریٹ یا پروفیشنل یا ماہر تعلیم یا اچھے ٹیچر نے چلانا ہے، لیڈرشپ نے ادارہ چلانا ہے، اور جو اچھا استاد ہے اس نے کلاس چلانی۔ اب اچھے استاد اور لیڈرشپ کے درمیان جو ہے نا یہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، آرگنائزیشن ہونی چاہیے، ریگولیشن ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، ادروائز ادارہ ٹھیک نہیں چلتا۔ یہ ایک چین ریئیکشن ہے۔ پھر وہاں یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ سٹوڈنٹس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سٹوڈنٹس واقعی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ان سے علیحدہ بات کرنی چاہیے۔ وہ لیڈرشپ کو کہا گیا ہے کہ ان کو اردو سے ہٹا دیں یا وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، وہ کوڑ کی کاشت ہے جو اپنے لیڈرشپ سنڈیکیٹ کے خلاف بولتی ہے، سینٹ کے خلاف بولتی ہے۔ اگر وہ چیئرمین ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، وہ بار بار وی سی کے خلاف بولتا ہے تو ہی از ناٹ اے گڈ پرسن۔ اس کو اپنا ڈپارٹمنٹ چلانا ہے۔ اگر کسی انسٹیٹیوشن کا مالک بورڈ آف ڈائریکٹرز یا آنرز کے خلاف بات کرتا ہے، تو اگر بچے بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں روکتا، تو اس کو اپنی پرنسپل شپ سے یا ڈائریکٹر شپ سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور اگر آپ اس میں دیر کرتے ہیں تو یہ ٹرو نہیں ہے۔ ہاں، پراسپیکٹس میں جو لکھا ہے وہ حتمی ہونا چاہیے، جو آپ کمی پوری نہیں کر سکتے، جو وعدے پورے کیے گئے ہیں وہ ان کو پورا ضرور کرنا چاہیے۔ تاہم وہ چیزیں جن کے حوالے سے جی یہ صفائی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جو ادارے کو چلاتا ہے، جو ہیڈ ہے، اسے دیکھنا چاہیے، کمیٹی لیول پہ ہونا چاہیے۔ پریکٹیکل ٹھیک نہیں ہوتے، یاد رکھیے پورے پاکستان میں 100% سامان نہیں ہے۔ جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو میٹرک کے سٹوڈنٹس کو ایک سرکاری سکول میں بھی بڑے ہائر لیول کا پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیا وہاں پر بڑے بڑے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیشنل ٹیچر پہ اور اس کی لیڈرشپ کی کوآرڈینیشن پہ کہ وہ بچوں کو کس طرح سیٹسفائی کرتے ہیں۔ ہم نے کئی یونیورسٹیاں دیکھی، ایک یونیورسٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں 1 لاکھ روپیہ سالانہ کیمسٹری کی لیب کو دیا جاتا ہے، جہاں پر پی ایچ ڈی کے بھی ٹیچر ہیں۔ آپ بہت ساری چیزوں کو انکشافی طریقہ تدریس، دریافتی طریقہ تدریس، نمائشی طریقہ تدریس، اور اس کے علاوہ آج ویڈیو کا دور ہے، آج آڈیو کا دور ہے، آج ہائیبرڈ ایجوکیشن سسٹم کا دور ہے، آج کل بلینڈڈ ایجوکیشن سسٹم کا دور ہے، آج کل آن لائن ایجوکیشن سسٹم کا دور ہے۔ دیکھیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا وہ سٹوڈنٹ کرتا ہے جو نالائق ہے، جو پرابلمیٹک ہے۔ جو سٹوڈنٹ سورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تعلیم کے ساتھ مخلص ہے اور اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہے، وہاں پرابلم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جہاں معاملہ ہو، کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، جہاں کاؤنسلنگ
بلڈنگ نہیں ہے وہ ادارہ نہیں ہے، جہاں تحقیق نہیں ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، جہاں کنٹرول نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور جہاں ویژن نہیں ہے اور ٹیچر پڑھ کے نہیں آتے وہاں پہ کلاس ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات جاتے جاتے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کو ڈیلی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور آئی ٹی جو ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ سب افسانے ہیں۔ اور لیڈرشپ جو بار بار بہانے بناتی ہے، اور جو اپنے یعنی لیڈرشپ سے پھر جاتے جاتے یہ عرض کرنا شاید ضروری ہے کہ میں پرنسپلز، ڈائریکٹرز، اداروں کے ہیڈ کی بات کر رہا ہوں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے بلائی لوگ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ جو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، جو کویشچنز اٹھانے والوں کو پراپر بتا نہیں سکتا، وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ پرنسپل، وہ آپ کہہ لیں ڈین یا چیئرمین یا ڈائریکٹر ہونے کے قطعی قابل ہی نہیں ہے، وہ تو اچھا استاد بھی نہیں ہو سکتا۔ پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اداروں کے متعلق، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جن میں آپٹیمزم ہے۔ جی ایک بات اور آخری بات، سب سے اہم بات، اگر کسی ادارے کے ہیڈ میں کمیونیکیشن سکل نہیں ہے اور اس کی مینجمنٹ میں مارکیٹنگ نہیں ہے تو اسے ابھی کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔